العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عقائد کے سلسلے میں جو باتیں ایک مومن انسان کے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے اور تقدیر میں اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اور اس عقیدے کی تکمیل اور اس عقیدے کی تکمیل اور اس عقیدے کا مکمل ہونا اس کے ساتھ ہے کہ شر اگرچہ اللہ کی جانب سے ہے مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف قدرت کی وجہ سے نہ کی جائے۔ تقدیر کا مسئلہ ان اہم ترین مسائل میں سے ہے جس کا ایک سرا تو اللہ کی ذات پاک سے جا کر ملتا ہے اور یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے، دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کا ماننا فرض اور ضروری ہے اور اسی عقیدے کا دوسرا سرا جو انسانوں سے ملتا ہے بہت گنجلک اور بہت الجھا ہوا اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے۔ تقدیر جس چیز کا نام ہے اللہ تعالی کا علم، اس میں بڑا دخل ہے اور اللہ کا علم جتنا حاوی ہے اتنا کسی کا علم نہیں ہے اور اللہ کے علم کے مطابق کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس معیار پر کوئی اللہ کی مخلوق پوری اترے کہ جتنا باری تعالیٰ کا علم ہے اتنا ہی علم کسی اور کا بھی ہو جائے۔ علیہ باللہ کوئی آدمی اگر ایسے مانے گا تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کے علم کا اور اس کی وسعت علمی کا اندازہ اگر کچھ ہلکا سا تھوڑا سا کرنا ہو تو اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں کم سے کم بھی 15 جگہ پر آئی ہوگی کہ اس کے موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے اس پہ خضر کے پاس اور خضر لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طرح کہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی اپنی چادر دی ہوئی تھی اور چادر کا دوسرا سرا اپنے سر کے نیچے دیا ہوا تھا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا ان کے پوچھنے پر تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ، انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں علم حاصل کروں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا اپنا ایک علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی مجھے اطلاع نہیں، اور ایک علم میرے پاس بھی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ انہیں اپنے ساتھ رکھ لیں اور انہوں نے کہا چلو، چل پڑے۔ اور سارے قصوں میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ یہ دونوں ایک کشتی پر سوار جا رہے تھے اور ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے اپنی چونچ اس سمندر میں ڈالی اور ذرا سا پانی جو پینے کا ہوگا اس میں گرا اور اڑ گئی۔ تو اس پہ خضر نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، اس چڑیا نے اس کا سمندر کا پانی کتنا کم کیا، پانی میں کتنی کمی ہو گئی۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں
جو کچھ بھی فرمایا اس کو خلاصہ یہ کچھ کمی نہیں ہوئی. اور ایک جگہ آیا ہے کہ خضر خود بولے اور انہوں نے کہا موسیٰ جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی کم کیا ہے، علمی و علمک، میرا علم اور آپ کا علم، اور اس کائنات کو ابتدا سے انتہا تک جتنا علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا کہ اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی کو کم کیا. اور اس پہ شراح حدیث جب لگے ہیں تو انہوں نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا تو سمندر کی مثال انسانوں کے سمجھانے کے واسطے بھی، وگرنہ تو سمندر کی بھی کوئی حد ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. بے حد و حساب اللہ کا علم ہے. تو اس لیے اللہ کا جو علم ہے اس پر اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کی مخلوق نہیں جانتی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھوا دیا. مثلا یہ بتایا کہ سن 2030 میں کیا چیز ہوگی، سن 2010 میں کیا چیز ہوگی، 50 میں کیا چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں لکھوا دی ہیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے. اب کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا کہ 2010 میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جب وہ اس موقع پر پہنچے گا تو جو کچھ اس نے کام کیے ہیں، جو کچھ اچھا اور برا کیا ہے، اس کے ریزلٹس وہ دیکھے گا. ان ریزلٹس کو اللہ نے پہلے سے لکھوا دیا کہ یہ بندہ فلاں سن میں یہ کام کرے گا، فلاں سن میں یہ کام کرے گا. تو یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار کی وجہ سے کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے لکھوا دیا. اور اللہ نے جو کچھ لکھوایا ہے اس کی بنیاد اس باری تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے آگے کی چیزیں لکھوا دی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس چیز پر کیا لکھوایا ہے، اس لیے ہم ظاہر کے پابند ہیں، اعمال کے پابند ہیں، اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا چیز لکھوا دی ہے. اور کسی کو علم بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اس کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں کیا لکھوایا ہے. اس لیے انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور اس چیز کو بالکل بھول جائے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا چیز لکھوائی ہے. آدمی کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اسی بنیاد پہ سارا ثواب عذاب یہ چیزیں ہیں. بڑا عرصہ تک اور اب تک یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جبر و قدر کا کہ اللہ نے سب چیزوں میں انسان کو مجبور کر دیا ہے یا اللہ نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے. تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے وہ محدود اختیارات کے قائل ہیں کہ اللہ نے بندوں کو اگر اختیار نہ دیا ہو تو ثواب اور عذاب یہ سب کی سب چیزیں بیکار چلی جاتی ہیں. اور اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات کی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چوری پر سزا کی تھی ایک آدمی کو. تو اس نے جرا کی اور اس نے کہا امیر المومنین اللہ نے یہ لکھا تھا اس وجہ سے میں نے چوری کی ہے، اور اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو میں کیوں چوری کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے درے لگائے، سر پہ مارا اور فرمایا کہ جب یہاں خرابی ہوتی ہے پھر یہاں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، یہ بھی اللہ نے لکھوائے تھے اسی لیے میں نے بھی مارا ہے اور اس کا ہاتھ بھی کاٹا. تو مراد کہنے کی یہ تھی کہ تمہیں آ کر یہ پتا کیسے چل گیا کہ اللہ نے یہ لکھوایا. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اب یہاں سے باہر نکلے اور جا کے جان بوجھ کے گاڑی مارتے اور پھر کہے کہ اللہ نے لکھوایا ہے تو بات اللہ کی تحریر اور لکھنے لکھانے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، آخر اس کو کس دن کام میں لانا ہے. اسی لیے اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ انسان ایسی چیزیں کرے، اور جو اللہ کے اختیارات میں
تقدیر کی بات جو لوگ بتاتے ہیں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے طے کر دی، مثلا یہ کہ اس آدمی کی موت آئے گی، کب آ جائے گی، اس کا رزق کتنا ہے، اس قسم کی بڑی چیزیں۔ ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے انسان کے اختیار کے ساتھ معلق کر دی کہ اگر انسان یہ کام کرے گا اس کو یہ فائدہ پہنچے گا، یہ راہ اپنے اختیار سے اپنائے گا اور ہم اس کی راہ اپنانے کی وجہ سے اس کو برکت دے دیں گے۔ اور تیسری تقدیر اللہ تعالی کی ایسی تقدیر ہے جو خدا نے خود اپنے علم میں رکھی ہوئی ہے، نہ اللہ نے اسے لکھوایا ہے، نہ اللہ تعالی نے اس کی کسی کو اطلاع دی ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے تو کس وقت پہنچ کے اپنے اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ پر اس بات کی صراحت کی ہے اور اشارے کیے ہیں اس بات کی طرف کہ تقدیر کی ایک ایسی قسم ہے جو اتنی مخفی ہے، اتنی خفیہ ہے کہ صرف سے اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ ایک آدمی کی موت آ گئی اور فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آ گئے تو ایک نیکی آئی اور اس نے کہا تم لوٹ جاؤ کیونکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ میرا معاملہ اختیار کیا تھا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور وہ نیکی نے ان فرشتوں کو روک دیا، واپس چلے گئے اور اس شخص کی عمر اللہ نے بڑھا دی۔ یہ تقدیر کی تیسری قسم جو ہے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس کی کس وقت تقدیر کو بدل دے۔ عین موت آ رہی ہے، وقت اللہ نے متعین کیا ہوا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ وقت مثلا موت ہے پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ آدمی اس کو کسی کی دعا لگ جاتی ہے کہ خدا اس کی زندگی میں برکت دے دے، تو عین اس موقع پہ اللہ اپنے فرشتوں کو روک دیتے ہیں اور اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی نہیں اس چیز کو جانتا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی قصہ پیش آیا۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے میں دکھائے اور کہا کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجنا ہے علیہ السلام۔ اور ان میں ایک بڑا روشن، بڑا چمکدار چہرہ تھا، بہت خوبصورت، معصوم، اور دل اس کی طرف کھینچتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ میرے اس بیٹے کی زندگی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ 60 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ 60 سال کی زندگی تھوڑی ہے اور ان کے زمانے میں عمریں طویل ہوں گی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو انہوں نے درخواست دی کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہے 60 سال کا اور ہم اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوچتے رہے اور پھر انہوں نے کہا پروردگار اگر میں اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دوں تو اس کو ہو سکتا ہے عمر 100 برس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی، اور انہوں نے 40 برس اپنے بیٹے کو دے دیے، ان کی عمر 100 سال ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لکھ لو، سارا فرشتوں سے کہا اور آدم سے علیہ السلام اس پہ دستخط کراؤ اور اس تحریر کو محفوظ رکھنا۔ لکھی گئی تحریر، کام ہو گیا، پکی بات ہو گئی۔ اور جب 960 برس آدم علیہ السلام کے پورے ہوئے تو فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی عمر تو ہو گئی پوری، اور اگر آپ مزید زندگی چاہیں تو اللہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا ہوتا ہے، وفات کے وقت ہر ایک کو ملتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ میری زندگی وہ تو 960 برس پورے ہوئے ہیں اور 40 برس ابھی مزید رہتے۔ ان فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، چلے گئے اور جا کے عرض کیا کہ آپ کا بندہ یہ کہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھگڑا کرتا ہے اور انسان جھگڑالو واقع ہوا ہے، اور نسیا آدم بھول گیا اپنی بات کو، یہ بری عادت اس کی اولاد کو بھی پڑ جائے گی اور اس کی اولاد بھی کہہ کے پھر بھول جایا کرے گی۔ یہ تحریر لے کر وہ تحریر لے جا کے جب انہوں نے دکھائی تو آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کے 40 برس اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ چھوڑ دو اسے، اور اسے کہو ہم نے 40 برس کی زندگی کے بھی اس کو دے دیے، اور جو اس نے اپنے بیٹے کو دیے تھے وہ بھی ہم نے قائم رہنے۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی، صرف آدم علیہ السلام کو، اور وہ بھی بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ایسے بات ہو گئی، ایسی چیزیں ہیں۔ تو تقدیر کی ایک قسم ایسی بھی ہے، اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں اٹل کوئی چیز نہیں ہے، انسانوں کی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی بھی چھوٹے بڑے کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی سے اس کے دل سے ظاہر ہے کہ دعا ہی نکلتی ہے، تو ان دعاؤں میں اللہ نے قبولیت کے آثار رکھے ہوتے ہیں، اور خدا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کی عمر گھٹا دے، کسی کی عمر بڑھا دے۔ اسی لیے گناہوں کی وجہ سے عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت کے آثار کم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ گناہ جن کا تعلق جنس سے ہوتا ہے، وہ اتنی نحوست کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی عمر کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور انسان بہت جلد بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور اس نے جتنے عمر میں کام کرنے چاہیے تھے اسے وہ کام نہیں کر پاتا، کیونکہ نحوست اس چیز کی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو متعدد روایات میں ہے کہ انسانوں کی تقدیریں بدلتی رہتی ہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ جیسے چاہے اپنے علم کے مطابق اسے منسوخ کر دے، اللہ چاہے تو اپنے علم کو اس پہ نافذ کر دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی تقدیر بعض اوقات خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو فیصلہ ہو گیا تھا خدا کی تقدیر میں، وہ اس انسان پہ خواب میں ایسی حالت گزر جاتی ہے۔ مثلا اس کے لیے یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ اس نے مر جانا ہے فلاں موقع پہ پہنچ کے، مگر اللہ نے اس کی تقدیر پوری کر دی تو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، وہ ایک تقدیر تھی اللہ کی جو گزر گئی اور پوری ہو گئی۔ ایسے ہی قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے کہ ان کو کچھ چیز ایسی ہو گئی تھی، کوئی بیماری، کوئی چیز جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، اور انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق، بیوی نے ایک ایسی بات کر دی جس سے شرک کی بو آتی تھی، تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، یعنی نبوت کے گھرانے میں شرک آ جائے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو جب اللہ نے انہیں صحت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ ایک درخت میں ایسی شاخ توڑ لو جس کے آگے 100 شاخیں لگی ہوئی ہوں، اور تم اس سے ایک مرتبہ اسے مار دو، فَاضْرِبْ بِهِ، اس سے مارو گے اس کو تو پورا تانس تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور ہمارے ہاں سے بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں بتائی کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ بھی ہمارے ہاں قبولیت کے مقام پہ ہے۔ ایسے ہی انسانوں کی تقدیر بسا اوقات آتی ہے اور وہ یقیناً پوری ہونے والی ہوتی ہے، لیکن خواب میں گزر جاتی ہے اور انسان دیکھتا ہے اس نے چوری کی، اب یہ اس کی تقدیر میں تو تھا چوری کرنا، لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، بچا کے رکھا، اپنے آپ پہ قابو پا کے رکھا، تو وہ جب اٹھتا ہے پھر خواب سے بھی تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک میں اسی عمل میں، ابھی تک کوئی کام کر رہا ہوں،
تو 4 منٹ تو ہوش ہی نہیں آتی، آدمی سمجھتا ہے یہی کام ہے، حالانکہ اس کی تقدیر میں چیز تھی، بس اللہ نے خواب میں اپنے فیصلے کو اس پہ نافذ کر دیا، ایک طرح کی چیز چل گئی اور اس انسان پر اس کا کوئی ایسا اثر مرتب نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے اجمالاً، بس اتنا کافی ہے کہ بس یہ اقرار کرے کہ میں اللہ کو اور اس کی تقدیر کو مانتا ہوں۔ اور اس بحث میں پڑے حدیث میں 2 جگہ پر ایسے الفاظ آئے ہیں، ہمیں اب تک معلوم نہیں ہے کہ تیسری کسی جگہ پر بھی آئے ہوں۔ 2 معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، جسے خالص اردو محاورے میں آپ کہیں جیسے آدمی ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرنا، بڑی خطرناک چیز۔ ایک تو معاملہ وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا اللہ کی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا، تم میں سے جو ان کو برا کہے گا وہ در حقیقت مجھے برا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، اور جو اللہ کو برا کہتا ہے اللہ اس سے ان قریب پکڑ لے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنانے مت بیٹھ جانا، تم میں سے جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری وجہ سے تو نفرت کرتا ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بھی لوگوں کا تزکیہ نہیں ہوا اور لوگ پاک نہیں ہوئے، اسی لیے انہوں نے ایسی حرکتیں کر دیں۔ تو فرمایا تم پر تنقید مت کرنا۔ دیکھو ایک تو یہ چیز، دوسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے تقدیر پر بحث نہ کرنا۔ تم میں سے جس آدمی نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان لایا قیامت میں وہ چھپ جائے گا، اور جس نے بحث کی قیامت میں خدا اس سے بحث کرے۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تقدیر پر بحث نہ کرنا۔ دیکھو تم میں سے جو آدمی تقدیر پر بحث کرے گا قیامت میں جب اس کے اعمال پیش ہوں گے لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس آدمی کا عقیدہ دیکھو، اور جب تقدیر پہ آئے گی بات تو اللہ پوچھیں گے کہ اس آدمی نے بحث کی ہے ہماری تقدیر پہ، فرشتے یہ رپورٹ دیں گے، عرض کریں گے کہ کوئی بحث نہیں کی، فرمائیں گے ٹھیک ہے آگے چلو۔ اور جس آدمی کے متعلق یہ آ جائے گا کہ یہ تقدیر پہ بحث کرتا تھا اللہ تعالیٰ روک لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو میرے فیصلوں پہ بحث کرتا تھا اور تو میری تقدیر پہ بحث کرتا تھا، اور پھر اللہ اس سے بحث کرے گا، اور جس سے اللہ بحث کرے گا وہ یقیناً ہار جائے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ اور اتنا مشکل بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جبر اور قدر پہ لکھا ہے، راشی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے بڑے مسلمان فلاسفہ نے لکھا ہے، اور آخر پر پہنچ کے تھک ہار کے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں اس مسئلے پہ بحث ہی نہ کرو اور اس مسئلے کو بس رہنے دو جیسا ہے۔ سیدھی طرح اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے بندہ کہ اللہ نے تقدیر میں یہ چیز کی ہے۔ اسی مسئلے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، ہے شر بھی اللہ ہی کا پیدا کردہ، لیکن انسان کو چاہیے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ سب کو پالنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کہنا کہ اللہ سور اور کتے اور سانپ اور بچھو کو بھی پالنے والا ہے یہ چیز ہے اگرچہ درست لیکن مناسب نہیں ہے اس کا کہنا، کیونکہ جن چیزوں میں شر ہے ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ تو ایسی چیزوں کو انسان ادب اور احترام کو پیش نظر رکھے اور جو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، یہ آداب میں سے ہے۔ اور جو اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتا ہے بعض اوقات ایسی گمراہی کی چیزیں زبان سے نکل جاتی ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی لوگوں کی زبان کا ایک جملہ
رب کلمتن، ایک جملہ زبان سے نکلا ہوا، سلبت نعمتن، اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ ایک ہی جملہ آدمی کہتا ہے اور خدا کو اتنا اس پہ ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے اللہ کے انعام سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے۔ یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے مجموعی اعتبار سے مسلمانوں میں کہ ان کو زبان کا، کاموں کا ذرا خیال نہیں رہتا، عمومی طور پہ لاپرواہ واقع ہوئے ہیں، ہاں کر دی کسی معاملے میں، نہ کر دی، بس ایسے ٹال دیا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو زبان کا ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک اشارہ ہے، اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا چیز مرتب ہوتی۔ آپ کو زندگی میں یہاں پہنچ کے خصوصاً ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جب سارے بحث مباحثے کے بعد اس نے ہاں کر دی کہ بس یہ ٹھیک ہے، تو پھر گویا ایک طرح کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب نہ آپ اس سے پھرتے ہیں نہ وہ پھرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا تھا، ہاں تم نے کر دی تھی۔ اب کوئی کہے کہ جناب ہاں تھی، ایک لفظ ہی تو تھا، بس کہہ دیا تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی ایک ایک حرکت کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں کرتا ہے، نہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں بھی آدمی کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آیا لاپرواہی میں کہہ دیا، پہلے کہہ دیا ہاں یہ کام کر لیں گے، پھر تو 4 دن گزرے، پھر اچھا میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کروں یا نہ کروں، پھر پہلے آپ نے کہا جب کہہ دیا کہ ہاں کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور جب کہہ دیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا۔ اسی لیے لاپرواہ مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ان لوگوں پر غصہ آتا ہے کہ جناب فلاں آدمی تو بس ایک بار بات کہہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد سنتا ہی نہیں۔ بھئی وہ سنے کہتے، اس نے ایک بار ہاں کر دی یا نہ کر دی، اس کے مطابق اس نے اپنا پروگرام ترتیب دے لیا، کسی پہ اعتبار کر لیا۔ اب دوسرا کہتا ہے بچوں کا کھیل بن جائے، آج ہاں کرانی ہے کرا لو، کل نہ کرانی ہے کرا لو۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہے اور اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں اس بات کو لکھ لو، اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اس دن تک کے لیے جس دن یہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے گا، اور ایک جملہ کہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں اس دن تک کے لیے، اسے بھی لکھ لو جس دن کے یہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے گا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے بولے۔ تقدیر کے سارے مسائل شریعت کے ایسے ہیں جس میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ شرعی مسائل ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک مفتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں فتویٰ، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں یہ بات کر لو، اور کل کو وہ کہے نہیں میرا تو خیال تھا کہ میں اس پہ غور کروں گا۔ غلط بات ہے۔ جب کہہ دیا کہ یہ کام کر لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم رسپانسیبل ہو اس فتوے کے۔ اگر اس آدمی نے وہ کام کر لیا تب گزرا تو گناہ اس پہ نہیں ہے، گناہ اس پہ ہے جو فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے یہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے امر واقعہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان برے جانوروں کو بھی، لیکن یہ کہ انسان ان چیزوں کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہ کرے۔ آپ اسے مثال سے سمجھنا چاہیں، بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ ماں باپ کی کوئی غلطی ہے، آدمی اسے مناسب لفظوں میں تو کہہ سکتا ہے مگر غیر مناسب الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ ادب احترام اس چیز میں معنی ہوتا ہے، اور یہ ادب اللہ نے سکھایا کہ شر کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو فقہا نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عقل میں جو بات نہ آئے فقہا کی، اس پہ فقہا کو تہمت دیں کہ بھئی آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا۔ فقہا کرتے یہ ہیں کہ مسئلہ لکھ دیتے ہیں کہ کام یہ ہے بس کرنے، اب اس کے دلائل کیا ہیں، کیوں یہ کرے کیوں یہ نہ کرے، وہ پھر بڑی کتابوں میں ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ دلائل لکھے نہیں جا سکتے۔ ورنہ ایک مسئلے کے لیے فرض کیجئے 10 دلائل ہیں تو جو کتاب ایک جلد میں پوری ہونی تھی وہ 50 جلدوں میں جا کے پوری ہوتی ہے۔ اب کون سے پڑھے؟
اس لیے بہت مرتبہ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی خلاصہ بتائیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. دلائل اتنے لمبے جو علماء کے کام ہیں، ہم لوگوں کو اس سے کیا غرض اور واسطہ ہے؟ اب فطر آنا ہے، نقد دینا چاہیے چھوٹی عید پہ، یا یہ کہ اس کی بجائے اناج دینا چاہیے. حنفی فقہا نے کہا دونوں صورتیں جائز ہیں. اب کوئی کہے صاحب یہ دونوں صورتیں جو جائز ہیں اس کے دلائل کیوں نہیں لکھے اس چھوٹی سی کتاب میں؟ ارے بھی دلائل تو لکھے ہیں ان کتابوں میں جو 50 جلدوں میں ہیں. شوق ہے تو پھر ان کو پڑھے، اور وقت بھی اتنا چاہیے، اتنی صلاحیت بھی چاہیے. اس لیے فقہا نے بہت سی کتابیں ایسی لکھی ہیں جس میں انہوں نے صرف ٹو دا پوائنٹ اتنا لکھ دیا ہے کہ مثلا ظہر میں 4 فرض ہے. اب کوئی کہے کہ ظہر کے کیوں 4 فرض ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، 2 کیوں نہیں ہیں؟ اس کے لیے حدیث دیکھنی پڑے گی، حدیث میں کہاں ہے. اب جب حدیث کے ذخیرے کو کھنگالے گا اور اس کے دلائل مرتب کرے گا تو یہ 1 کے 10 صفحے بن جائیں گے. تو ہر مسئلے پہ اتنا پڑھے گا کون؟ خاص طور پہ جب ہمارے دور میں توبہ کی بھی ہے پکی کہ پڑھنا تو ہے نہیں نا، تو اس توبہ کے بعد اسے کیوں توڑیں؟ ایک مرتبہ کر لی سوچ سمجھ کے توبہ کہ خدا بندہ کچھ ہو جائے پڑھ کے نہیں دیں. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کتاب کسی گھر میں داخل ہو جائے. لیاذ باللہ یہ تو ایسا گناہ ہے جس پہ پتہ نہیں اور کتنے عرصے تک لوگ پابندی لگائے رکھیں. تو اس لیے وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. یہ بات اب دیکھیے اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرنی. جو لوگ کھولتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کون سی بات ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اب دلیل ویسے آپ سے ایک عرض کرتے ہیں، یہ دلائل کتاب و سنت میں ہوا کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ فقہ پر اعتراض کرتے ہیں، فقہا پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے سوائے اس کے کہ اپنی جہالت اور اپنی کم علمی، اور کم علمی کے ساتھ کم عقلی کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ بھائی اس چھوٹی سی جگہ پہ ساری چیزیں نہیں لکھی جا سکتی. ایک یہی مسئلہ لے لیجیے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت ہم کہتے ہیں نہ کرے، ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف. کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا. آپ سورہ آل عمران کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کر دیتے ہیں دن میں، تو دن بڑا ہو جاتا ہے گرمیوں کے دن. اور پھر فرمایا ہے کہ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے. یہ جیسے آج کل سردیوں کی راتیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اور آپ یہ فرمائیے، یہ کہیے کہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور ساری زمین کا بادشاہ ہے، تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. رات اور دن ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے نا. اب آگے دیکھیے کیا تقابل آپ قائم کرتے جائیے. فرمایا ہے کہ تو علم ملک منتشا، اللہ جسے تو چاہے حکومت دے دے، اور اس کے مقابلے میں پھر لائے ہیں کہ تنزع الملک، جس سے چاہے تو حکومت چھین. اور یہ فرمایا ہے کہ وہ تو عزت منتشا، جسے تو چاہے عزت دے دے. پھر اس کے مقابلے میں لے آئے ہیں کہ وہ تو ذل منتشا، جسے تو چاہے ذلیل کر دے. عزت اور ذلت دو چیزیں ہو گئی، ایک گروپ ہو گیا. اور اسی طرح ملک کا دینا اور چھین لینا، یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات رات اور دن کا تقابل. آگے چوتھی بات فرمائی ہے کہ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر. یہاں کیوں نہیں کہا کہ بیدک الخیر والشر، کہ خیر اور شر دونوں اللہ تیرے ہی ہاتھ میں؟ بات تو تب پوری ہوتی نا کہ 3 گروپس بناتی ہیں، دن اور رات، بادشاہ کا دینا اور چھین لینا، اور عزت اور ذلت ایک کے مقابلے میں ایک لائے جا رہے ہیں. جب آئی ہے بات آخر پہ تو فرمایا بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے ہی ہاتھ میں، پروردگار تیری ہی قدرت میں ہے خیر. شر نہیں لائے اس کے مقابلے میں. کیوں؟ تاکہ ادب سکھائیں لوگوں کو کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیے، انہوں نے کہا پروردگار یہ تو ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے، اللہ ایسے کام مجھے کھلاتا بھی ہے، اطعمنی، اللہ آپ مجھے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، میرا پروردگار ایسے بھی مہربانی کرتا ہے. اور جب پہنچے ہیں اس پہ کہ اللہ شفا دیتا ہے تو انہوں نے کہا اذا مریض تو اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو بیمار کرتا ہے. نسبت اللہ کی طرف بیماری کی شرط نہیں تھی.
کہا اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، آپ مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ کئی مقامات ایسے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کئی جگہ یہ چیز آتی ہے۔ تو اس لیے انسان شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ تقدیر، اس کا خیر اور شر عقیدے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں اللہ کی ہے دونوں کا خالق، خیر کا بھی اور شر کا بھی، مگر عزت احترام ادب کی وجہ سے ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے اور تقدیر کے مسئلے پہ چپ رہیں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس کی تقدیر پہ، باقی اس کی تفصیلات اللہ جانے اور اس کے بندے وہ جانے جو اس پہ بحث کرتے ہیں، بچائے اپنے آپ کو۔ اور بتیرے کام ہیں جن کا خدا معاف کرے حساب دینا ہوگا۔ کیا ہر بینک میں کھاتہ کھولنا ضروری؟ مطلب ہر چیز میں جو کھاتا کھول لے، کیونکہ آمد میں پتا چلے کہ جو کتنی بیکار چیزیں تھیں یہاں آ گئی اور کسی چیز میں پکڑا گیا، کیا فائدہ ان چیزوں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا شدید دن ہوگا کہ اس دن میں کوئی کسی کی نہیں سنی جائے گی، یہاں تک کہ تم لوگ جاؤ گے میری امت کے لوگ اور اس پہ آدم علیہ السلام سے کہو گے کہ حضرت اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع، اور وہ کہیں گے ان ربی فی الغضب، آج اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آیا ہے انسانوں پہ کہ اس سے پہلے بھی اتنا غصہ پروردگار کو کبھی بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی خدا کو اتنا غصہ نہیں آئے گا۔ اور لوگ کہیں گے، تم لوگ جا کے کہو گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ کہیے کہیں گے نہیں رب نفسی نفسی، کہ پروردگار میری جان اور میری اپنی جان، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور تم انہیں کہو گے کہ سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کا نام قرآن میں یعنی یہ رکھا تھا کہ آپ اس کے بڑے شکر کرنے والے بندے تھے، اور آپ جائیے اور درخواست کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو آج ایسا شدید غصہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور ان کو کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا تھا، اور وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کہیں گے کہ اس بات کا آج کے دن ایک ہی شخص اہل ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا تم میرے پاس آؤ گے اور اللہ کے غصے کی وجہ سے میں بھی خدا سے بات نہیں کر سکوں گا، یہاں تک کہ میں اس کے حضور میں جاؤں گا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ چیزیں الہام کریں گے، دل میں میرے ڈالیں گے، اور میں آج بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا جملے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں ان جملوں کے ذریعے اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں درخواست کروں گا اور یہ حساب و کتاب شروع ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے بلائیں گے۔ اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ شفاعت کے لیے مختلف چیزیں آئیں گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بلائیں گے، اور وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سفر، یہاں تک کہ جو بچہ پورا نہیں بن سکا تھا اور ضائع ہو گیا تھا، جو بچہ پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اس کو بھی بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم سفارش کرو، اور وہ اپنی ماں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عبادات کو بلایا جائے گا، عبادتیں سفارش کریں گی، اور پھر قرآن کو بلایا جائے گا اور قرآن سے کہا جائے گا کہ تم کہو تم پہ کسی کا حق بنتا ہے، تو کہے گا پروردگار میں نے ان لوگوں کو سونے سے منع کیا تھا رمضان میں، یہ تراویح میں مجھے سنتے رہے اور یہ لوگ اپنی نیند پوری نہیں کر سکے تھے، اور اللہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سنا اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، ان کے بارے میں میری سفارش مانی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کہو، اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ان کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اسی طرح مختلف چیزیں آئیں گی. پھر حافظ جو تھے ان کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم شفاعت کرو، اور اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے نام دے دیں گے جن کے لیے اللہ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بخشش ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کو بلائیں گے اور انہیں کہیں گے میں نے تمہیں علم دیا تھا اور تم بتاؤ کس کس کے متعلق چاہتے ہو. تو ایک ایک آدمی کو 300 آدمیوں کا اختیار دے دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. پھر اسی طرح مختلف چیزیں شفاعت کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اولاد اپنے والدین کی اور والدین اپنی اولاد کی شفاعت کریں گے. یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا انسان کرتا ہے، کرتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے کیا چیز خدا کے یہاں کام آ جائے، اور اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ تو اللہ کی فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہوں گے اور اہل جنت پاس سے گزریں گے، اور ایک آدمی ایک کو روک کے کہے گا کہ تم نے مجھے پہچانا، وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں فلاں شہر اور محلے کا رہنے والا ہوں اور دنیا میں تم سے میں ایک مرتبہ آیا تھا، ملا تھا، اور تم جانتے ہو تم نے نماز پڑھنی تھی اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ وضو اپنے گھر کرا دیں تو میں نے تمہیں وضو کرا دیا تھا. آج میرے لیے جہنم کا حکم ہو گیا ہے اور اس احسان کا کچھ کر دو. وہ کہے گا کہ اچھا آؤ، اور وہ اللہ سے شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بخشا ہوا ہے خود، اور جس کے متعلق تو سفارش کرے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، تو ہمارا اتنا اچھا بندہ ہے. وہ کہے گا پروردگار اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے معاف کیا. ایک حدیث میں آتا ہے صرف اتنی سی بات پہ کہ وہ آدمی کہے گا میں تمہیں ایک دن پانی پلا دیا تھا، تمہیں یاد ہوگا تمہیں پیاس کی فلاں مقام پہ اور میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو لے جائے گا اور اس کی شفاعت کر دے گا. اور شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگ بہت زیادہ بخشے جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یحد لی حدن، اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا کہ بس اس حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کے لیے شفاعت کریں گے؟ صغیرہ گناہ کے لیے تو کوئی شفاعت ہے نہیں، اس لیے کہ صغیرہ گناہ چھوٹے موٹے وہ تو حدیث میں آیا وضو میں دھل جاتے ہیں، نماز سے دھل جاتے ہیں، نماز کے لیے جب چل کے آتا ہے اس وقت دھل جاتے ہیں. ایک اینڈ یہ ہے، اور ایک سرا اس کا کفر ہے، اور کفر میں تو اللہ کسی کی بھی نہیں مانی، کوئی شفاعت نہیں ہے کفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کوئی کافر بخشا جائے اور جنت میں چلا جائے یہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر رہ کون گئے؟ رہ گئے کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ کہ جو قبائل میں مرتکب تھے یا قبائل میں مبتلا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ در حقیقت ان لوگوں کو پہنچے کہ وہ جو غلطیاں کرتے رہے اس کی معافی ہو جائے گی. اسی لیے آپ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پہ جائیں تو وہاں عربی میں ایک عبارت لکھی بھی ہے جب آپ گزرتے ہیں ادھر سے جاتے ہوئے، یعنی باب جبریل سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بھی پہلے آپ اگر دیکھیں اور خوفہ ابی بکر رضی اللہ عنہ جہاں لکھا ہے اس سائڈ سے اگر آپ آئیں گے تو قبر مبارک کے قریب ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت میں جو لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب تھے میری شفاعت قیامت میں ان کے کام آئی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا قیامت میں. اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بہرور فرمائے، مگر یہ کہ اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ختم ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ کی امت میں سے کوئی اب جہنم میں رہ گیا ہو تو آپ جا کے نکال لیجیے. اور آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور مجھے جہنم میں لوگ نظر آئیں گے جن پر اثر یہ ہوگا میرے امتی کے ہونے کا، تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ اس آدمی کو نکلوا دیں تو نکلوا دیے جائیں گے. پھر دوبارہ حکم ہوگا کہ ابھی آپ جائیں اور پھر دیکھ لیجیے.
پھر تیسری مرتبہ حکم ہوگا، اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر اپنے امتی کو جو مجھے نظر آئے گا نکلوا دوں گا، لے جاؤں گا، اور پھر اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ پھر دیکھیں، میں کہوں گا اللہ میری امت میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی لفظ اسے کہتے ہیں نا، اب یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی لفظ کیسی، بس وہ ایسی ہے جیسے اس نے بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 یا 2.5 لاکھ کے برابر لوگ اللہ جہنم سے نکالیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، اور ان کے دل میں اتنا کمزور، اتنا باریک ایمان تھا کہ آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو، ہم نے انہیں بھی معاف کیا۔ اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے شفاعن نبیون، انبیاء علیہ السلام نے میرے سامنے سفارش کی اپنی اپنی امتوں کی، اور قرآن نے سفارش کی اپنے اپنے پڑھنے والوں کی، اور شہداء نے سفارش کی جن جن کو وہ ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور حافظوں نے سفارش کی جن کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ سارے لوگ اپنی اپنی سفارش کر چکے، بقی ارحم الراحمین، اب تو وہی ذات باقی رہ گئی ہے جو سب سے زیادہ مہربانی کرتی ہے، اور یہ کہہ کے اللہ 2 یا 2.5 لاکھ لوگوں کو نکال دے گا، اور اللہ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان کے دل میں کتنا باریک ایمان ہے، اور اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ کرے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے دل میں اتنا تھوڑے درجے کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلا قیامت کے دن۔ تو ہم علیاذ باللہ جب کبھی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان، تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ میرے سامنے کے آدمی کے دل میں اتنا ایمان ہے یا نہیں۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے یہ کفر کی حرکت ہے یا کفر کا خوف ہے۔ براہ راست کسی کو کہنا کہ آدمی کافر ہو گیا ہے، یہ آدمی مرزائی ہو گیا ہے، یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، علیاذ باللہ یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ قیامت میں اللہ کے ہاں ڈر ہے کہ ان چیزوں پہ شدید گرفت نہ ہو جائے، اس لیے بندہ کبھی بھی اس کام میں نہ پڑے۔ کسی کے متعلق کہنا بھی ہو کہ یہ کفر کی بات ہوئی یا ایسے، مفتیوں کے حوالے کر دے کہ بھائی اس مفتی سے فتوا لو، ہمیں نہیں پتا، ہم نے یہ لفظ سنے ہیں، جو بھی ہے ہم اس بات بحث میں پڑھتے ہی، کبھی کسی کی تکفیر نہ کرے، اسے مفتیوں کے حوالے کرے جنہوں نے ساری زندگی یہ کام دیکھے ہیں، سیکھے ہیں یا فتوا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مخاطب میں کبھی اتنا تھوڑا ایمان ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت بہرحال اس کے شامل حال ہو جائے گی اور وہ بخشا جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانا، حوض کوثر پر ایمان لانا، عذاب قبر پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایمان کی ضروری چیزوں پہ ہیں، ان میں سے ہیں، ان پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا صحیح عقیدے پہ خاتمہ فرمائے، اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے بھی حصہ دے، اور بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔